یہ جو کہتے ہیں ارے حالات خراب ہیں، کہاں کے؟ نظر کراچی کے، حیدرآباد کے، یہ حالات تم نے خراب کیے، انہوں نے خراب کیے۔ جو چور ہیں انہوں نے حالات خراب کر رہے، جو ڈاکو ہیں وہ نے حالات خراب کر رہے، جو قتل کرے وہ نے حالات خراب کر رہے۔ حالات کے خراب کرنے والے ہم ہیں۔ وہ ہیں جنہوں نے دعوت چھوڑی، جنہوں نے اللہ کا راستہ نہیں دکھلا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے طریقے نے سکھائے، رحمت والے طریقے نے سکھائے، وہ ہیں مجرم۔ آپ انہیں کہتے ہو مجرم؟ اگر کسی باپ کا بیٹا نافرمان ہو تو دیکھیں گے باپ نے نافرمان کیا ہے ویسے نافرمان ہو گیا، باپ نے اسے دین سکھایا، اسے تقویٰ سکھایا، کیا سکھایا اسے؟ تو یوں کہتے ہیں سب سے زیادہ مجرم ہم ہیں۔ اپنے جرم کی طرف دیکھو کہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ادعو اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میری امت کا راستہ یہی ہے، انا ومن اتبعنی، ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو ظالم ہم ہوئے ظالم۔ جب اس راستے کو ہم چھوڑے ہیں تو دنیا میں ڈکیتی آئے گی، چوری آئے گی، ظلم آئے گا، جھوٹ آئے گا، خیانت آئے گی، گالیاں ہونے دے رہے اور مجرم خود ہیں۔ تجارتیں کر رہے ہیں بڑی ٹھاٹ کے ساتھ مسلمان اس راستے کو چھوڑ کر، اس راستے کو ذمہ داریاں کر رہے ہیں، دکانیں کر رہے ہیں، ملیں بنا رہے ہیں اور نبی کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہر چیز تجارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف چل رہے، بلڈنگیں حضور کے خلاف بن رہی، گھروں کا فرنیچر جا کر کے دیکھو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مٹا رہا ہے اور سنتوں کو ذبح کر رہا ہے، ان کا فرنیچر گھروں کا اور ان کی بلڈنگیں، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو جا کر کے دیکھو جس طرح سے لے چلا رہے ہیں، اسلام کو ذبح کرتے ہیں اور حضور کے طریقوں کو ذبح کرتے ہیں، اور پھر جب حالات آتے ہیں ارے حالات خراب ہو گئے۔ حالات تو خراب تم نہ کیے، جس دن نبی کے طریقوں کو توڑ رہے تھے حالات اس دن خراب ہو رہے تھے۔ آج رو رہے ہیں حالات کو، جب انسان مرتے ہیں تو روتے ہیں اور جو وہ طریقے مرتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ شادیاں ہو رہی حضور کے طریقے توڑ کر، مزے کی شادیاں ہو رہی ہیں، مزے کی پارٹیاں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے زیب و زینت کے مکان بن رہے ہیں اور جناب دسترخوان لگ رہے ہیں کئی کئی قسم کے۔ ارے بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے؟ آپ کا طریقہ یاد ہے اس وقت؟ سنتیں یاد ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت خدا کی قسم زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر زمین و آسمان ٹوٹ جائے کوئی نقصان نہیں، اگر ایک طریقہ سنت کا ٹوٹے گا پورے عالم کے اندر ایک اللہ کے عذاب کی لہر چل جائے۔ اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیق بعض الذین عملوا لعلہم یرجعون۔ ہم یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم زمین پر اور سمندروں پر فساد پھیلا دیتے ہیں، لوگ نہیں پھیلاتے، ہم پھیلاتے ہیں۔ یہاں اللہ کی طرف ہے نسبت،
لیوزیقہ کے لفظ نے بتایا، لیوزیقہ کے لفظ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فساد پھیلا دیتے ہیں جب لوگوں کے اعمال نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرا رہے ہیں کہ انہیں ڈرنا چاہیے جو ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتے ہیں، یا ہم ان کے اوپر فتنے لائیں گے یا دردناک عذاب ہے. لہذا ہم فساد پھیلا دیں گے خشکی میں بھی، شہروں میں بھی، کراچی میں بھی، اور افغانستان میں بھی، اور اسپین میں بھی، اور بلخ بخار میں بھی، اور چین میں بھی، اور روس میں بھی، اور پوری دنیا میں ہم فساد پھیلا دیں تاکہ ہم مزہ چکھا دیں تھوڑا سا ان کی بدعمالیوں کا کہ انہوں نے ہمارے احکامات توڑ کر کیا نتیجہ دیکھا. ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو چھوڑ کر انہوں نے کیا نتیجہ. یہ صرف نماز کی سنت جانتے ہیں، کپڑوں کی سنت نہیں جانتے، کھانے کی سنت نہیں جانتے، شادی کی سنت نہیں جانتے، بچے پالنے کی سنت نہیں جانتے، انہیں سنت کے معنی نہیں جانتے. جو کہتے نماز کی سنتیں پڑھتا. ارے نماز کی سنتیں تو ٹھیک ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن یہ جو لاکھوں سنتیں، جو ہزاروں سنتیں تو ذبح کر رہا، یہ نماز کی سنتیں تجھے عذاب سے بچا لے. جب تو اپنے کمائی میں سنتیں چھوڑے گا، سنت کے معنی طریقے کے ہیں. میں تمہیں بتا دوں کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو والے صرف سنت نماز کو کہتے ہیں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ، چاہے وہ فرض ہے، چاہے وہ واجب ہے، چاہے اسے سنت کہہ لو، چاہے نفل کہہ لو، طریقے ہیں. سنت کے معنی طریقے. اور یہ مقابلے میں بولا گیا ہے سنن بنی اسرائیل، سنن یہود و نصارہ، کہ لوگ میرے طریقوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چلنے لگے جو آج چل رہے ہیں. تو میں یوں کہہ رہا میرے دوستو، جس دن جب وہ گھروں میں ہم طریقے توڑتے ہیں اس وقت حالات خراب ہوتے ہیں. کہیں کہ اسلام کے حالات خراب ہو گئے، دین کے حالات خراب ہو گئے، سنتوں کے حالات. ایک شخص خواب میں سناتا ہے، مجھے کل پرسوں ہی سنایا کہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر رکھا ہے اور آپ جان توڑ رہے ہیں، روح نکل رہی ہے، روح نکلنے کے قریب ہے، اور میں یوں کہہ رہا ہوں ارے بھائی تھوڑا سا پانی لا دو، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق میں ٹپکا دوں. اب خواب کی تعبیر پوچھتا ہے ایک عالم سے جا کے، انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مراد ہے کہ حضور کا دین مٹ رہا ہے. اور آپ کی حدیث ہے من احیا سنتا من سنتی، من احیا سنتا امیتت بعدی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور کما قال النبی علیہ السلام. کیونکہ جب میرے طریقے مٹ جائیں گے اور لوگ مٹا دیں گے، چھوڑ دیں گے، اگر میرے ایک طریقے کو بھی کوئی لے کر کے پھرے گا، زندہ کرے گا، وہ مجھ سے محبت میں سچا سمجھا جائے گا، ورنہ سب جھوٹے، سب جھوٹے. جو میرے طریقے کو زندہ کر رہا ہوگا، پھیلا رہا ہوگا، وہ مجھ سے محبت میں سچا ہوگا اور وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا میرے دوستو، اس پہ نہ لو کہ حالات خراب ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، دکانیں لٹ رہی ہیں، آگے لگائی جا رہی ہیں. ہم نے سنتوں میں آگ لگائی، ہم نے سنتوں کو جلایا.
ان کو منہدم کیا اور ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا. ہم یوں کہہ دیا گھروں میں ہمارے گھروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی گنجائش نہیں رہی. یہ ذلت کے طریقے ہیں, یہ سادگی کے طریقے ہیں, یہ فخر کے طریقے ہیں. ہم ان کو نکالتے ہیں, ہم یہود و نصارہ کے طریقوں کو لاتے ہیں جن میں زیب و زینت ہے, جن میں خوف مزے ہیں, ہاں دل چاہی ہے, نفس چاہی ہے, خدا چاہی سے ہم نکل گئے اور ہم نے نفس چاہی پر آ گئے. اسی کو تو کہا افرائے تو من اتخذ الہ وہ ہوا. آپ نے نہیں دیکھا کہ جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا کہ جو جی چاہتا ہے اسی کی طرف چلتا ہے. خدا چاہے تو چلنا ہی نہیں جانتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے میں, اللہ کے چاہنے میں نہیں چلنا چاہتا, نبی کے چاہنے میں نہیں چلنا. بس جو نفس چاہتا ہے اسے, جو بیوی چاہتی ہے اس پہ چل رہا, جو میرا برادری چاہ رہی ہے اس پہ چل رہا, جو ماحول چاہ رہا ہے اس پہ چل رہا. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہت کو ختم کر دیا. اب حالات خراب ہوں گے نہیں, کیونکہ حالات کو اگر درست کرنا ہے بھائی اپنے گھروں میں رحمت للعالمین کے طریقے رہو اور انہیں کا دن رات تذکرہ ہو. ہمارے بھی بچوں میں تذکرے ہوں کہ سرکار دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں کیا کیا رحمت کے طریقے لائے ہیں. آپ کے طریقہ تذکرہ ہو کہ قبر میں آپ کے متعلق پوچھا جائے گا, ہاں ماذا تقول فی ھذا الرجل, ایک روایت میں ہے کیا کہتے ہو ان کے بارے میں. اور ایک من نبیکم, ایک روایت کون تھے آپ کے نبی, یعنی کس کا اتباع کر